السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جسے دنیا تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھتی تھی، یعنی پاکستان۔ لیکن اب پاکستان صرف زمین، سمندر اور فضا نہیں بلکہ خلا میں قدم رکھنے جا رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ خبر نہیں، یہ اعلان ہے کہ یہ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ایک کہانی ہے۔ وہ پاکستان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خواب صرف زمین پر دیکھتا ہے، آج وہ پاکستان خلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پردہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے اور منظر نامے بدل رہے ہیں۔ وہ انڈیا جو پاکستان کو بے روزگاری، غربت اور کئی قسم کے طعنے دیتا تھا، آج وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کیسے ہواؤں کو، فضاؤں کو اور خلاؤں کو تسخیر کر رہا ہے۔ پاکستان اسپیس اینڈ آپریٹو کمیشن اسپارکو نے پاکستان کو 2025 کی خلائی تاریخ کا ایک اہم سال قرار دے دیا ہے، لیکن اصل سسپنس اب شروع ہوتا ہے۔ دوستو، اسپارکو کے مطابق 2026 میں پاکستان کا پہلا خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن پر جائے گا، اور ایک لمحے کو رک کر سوچئے، یہ وہ جملہ ہے جو برسوں تک صرف کتابوں اور تقاریر میں سنا جاتا تھا، اور انڈیا کا بھی یہ خواب تھا کہ شاید کوئی انڈین خلا میں جا پائے، اور آج یہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ 2025 یہ محض ایک سال نہیں، ایک ہندسہ نہیں رہا، یہ وہ سال ہے جہاں پاکستان نے خلائی میدان میں خاموش مگر فیصلہ کن قدم اٹھائے ہیں۔ اسپارکو کے مطابق اسے ایک سال میں پاکستان نے 3 بڑے سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں۔ جنوری 2025 میں پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ ہوا تھا۔ یہ سیٹلائٹ صرف ایک مشین نہیں، یہ پاکستان کی آنکھ ہے جو اب زمین کو اوپر سے دیکھ رہی ہے۔ جولائی 2025 میں پاکستان کو ایک اور بڑی کامیابی ملی تھی۔ پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی زمینی مشاہداتی قوت ایک نئی سطح پر پہنچ گئی تھی۔ قدرتی آفات، زرعی منصوبہ بندی، شہری پھیلاؤ، سرحدی نگرانی، زمین اب زیادہ واضح دکھائی دینے لگی ہے۔ اور پھر آتا ہے اکتوبر 2025، وہ لمحہ جب اسپارکو نے پاکستان کا پہلا خیر اسپیکٹرل سیٹلائٹس خلا میں بھیجا تھا۔ اس ایک لانچ کے بعد پاکستان کے فعال سیٹلائٹس کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، صرف ٹیکنالوجی نہیں رہتی، یہ خود اعتمادی کی کہانی بن جاتی ہے۔ لیکن اصل موڑ یہاں آتا ہے 2025 میں پاکستان نے اپنا ایسٹروناٹ پروگرام شروع کیا، یعنی اب ہم صرف سیٹلائٹ نہیں بھیج رہے، ہم انسانوں کو خلا میں بھیج رہے ہیں، پاکستانیوں کو خلا میں بھیج رہے ہیں۔ وہ انسان جو پہلا پاکستانی ہوگا جس کے لباس پر ہلال و ستارہ ہوگا، وہ جو زمین سے سینکڑوں کلومیٹر اوپر پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ اسپارکو کے مطابق 2026 میں پاکستان کا پہلا خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن سے خلا میں پہنچے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستانی پرچم خلا میں ایک نئی پہچان بنائے گا، اور پاکستان ان ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا جنہوں نے ان نیشنوں، ان قوموں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا جنہوں نے اپنے ایسٹروناٹ کو خلا میں بھیجا ہے۔ اسی سال پاکستان نے چاند کی جانب بھی قدم بڑھا دیا ہے۔ اسپارکو نے پاکستان کے روور پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے، یعنی اب ہدف صرف مدار نہیں بلکہ چاند ہے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق پاکستان کا تیار کردہ روور 2028 میں چین کے تعاون سے چاند کی سطح پر اترے گا۔ یہاں جذبات خاموش نہیں رہتے، کیونکہ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف قرضے مانگتا ہے اور قرضوں پر چلتا ہے۔ آج وہ علم، ٹیکنالوجی اور خلائی عزائم پیش کر رہا ہے، دنیا کو نئی راہیں دکھا رہا ہے۔ یہ کامیابیاں ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں: کیا ہم اس رفتار کو برقرار رکھ پائیں گے؟ کیا ہمارے نوجوان اس خلائی خواب کا حصہ بن سکیں گے؟ کیا پاکستان صرف دیکھنے والا نہیں بلکہ رستے دکھانے والا ملک بنے گا؟ ایک بات مگر طے ہے، 2025 نے پاکستان کی خلائی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور 2026 شاید پاکستان کو زمین سے اوپر ایک نئی شناخت دے دے۔ یہ سفر اب رکنے والا نہیں،
کیونکہ پاکستان اب آسمانوں کی حدود کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور یہ خبر انڈیا کے لیے کسی بڑے افسوس یا کسی بڑے شوق سے کم نہیں ہے کہ وہ پاکستان جس کو گودی میڈیا نے انڈیا کے سامنے یا انڈیا کے لوگوں کے سامنے یہ بتا کر ہمیشہ پاکستان کو اگنور کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان بھیک مانگتا ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جو صرف بھیک کے اوپر چلتا ہے، لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں، پاکستان بدل رہا ہے، وہ پاکستان اب خلا میں پہنچ رہا ہے۔